جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری پوری زندگی آنسوؤں کا لین دین ہے، یا ہم رلا رہے ہوتے ہیں یا ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ بس ہمیں خیال اس بات کا رکھنا چاہیے کہ ہم مظلوم بن جائیں اور ہم ظالم نہ بنیں، اور اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے کسی بھی عمل سے کسی دوسرے انسان کو ایسی تکلیف نہ دیں کہ اس کا دل دکھ جائے اور اس کی آہ اور اس کی مظلومیت عرش کے سائے تک نہ چلی جائے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش یہی کریں اور خیال یہی رکھیں کہ ہمیشہ مظلوم بن جائیں، حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنے حق کو چھوڑ دیں، پوری طاقت ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مظلوم بنا لیں، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کر لیں، اس بندے کے آگے عاجزی اختیار کر لیں، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ظالم کہلوائیں، اور اپنے اس سارے عمل کی نسبت کو اللہ رب العزت ہی سے جوڑ دیں کہ اللہ ہی دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اور وہی دلوں کو سکون دیتا ہے، اور اسی کے سامنے آپ نے اپنے سب کچھ دل کا حال بیان کر دینا ہے، تاکہ یہ آنسو کل آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوں اور ان آنسوؤں کی قیمت سے آپ کو موتیوں کے بھاؤ اعمال دیے جائیں۔ آنسو دراصل ہوتے کیا ہیں کہ جب کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، جب کوئی آپ پہ ظلم کرتا ہے، جب کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے، جب کوئی آپ کو ستاتا ہے، جب کوئی آپ سے بے وفائی کرتا ہے، تو یہ آنسو خود بخود آنکھوں میں آ جاتے ہیں اور خود بخود بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو جمع کر لیں، ان کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے جائیں، اس وقت تک جمع کرتے جائیں جب اللہ رب العزت سے ملاقات کریں، اس وقت تک اس اکاؤنٹ کو بھرتے جائیے۔ پھر ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہ سارے آنسو جمع کیے جائیں گے، ان کو تولا جائے گا، ان کو اعمال کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور پھر ان کی قیمت سونے اور چاندی سے زیادہ ادا کی جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے واسطے اللہ رب العزت سے ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس کی طرف نیت کر کے اللہ سے مانگا کریں، اور کسی انسان کی بجائے، کسی انسان کے رونے کی بجائے اس اللہ کے سامنے اپنے دل کا حال کہہ لیا کریں، اور اس عمل کو وقتاً فوقتاً اپنی زندگی میں دہراتے رہیں۔ 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں، 25 دن میں اپنے دل کو اللہ رب العزت کے سامنے خالی کرتے رہا کریں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی راہ میں گرا ہوا ایک آنسو جو ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت پیارا ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے آنسو گرائیں، لوگوں کے سامنے مظلومیت کا تاج پہنیں۔ انہی آنسوؤں کو بچا کے رکھیں، انہی آنسوؤں کو سنبھال کے رکھیں، اور اس رب سے مانگیے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص نے دھوکہ دے دیا، حالانکہ وہ تو بڑے دیندار لوگ تھے، حالانکہ وہ تو بہت نماز روزے کے پابند تھے۔ تو اس میں تو آپ اللہ رب العزت کا اور زیادہ شکر ادا کریں، کیونکہ اگر وہ دیندار نہیں ہوتے تو پھر آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں کیسے جمع ہوتی؟ ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج، ان کی زکوٰۃ سب آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں کسی جان پر اس کی وزن سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی میں کچھ ایسے لوگوں کا ساتھ ضرور رکھیں جو ہمیں دین کے راستے پر چلا سکیں، دین کے طریقوں پر عمل کرنا سکھا سکیں، کیونکہ ایسے لوگ ہماری زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہمیں برائیوں سے بچاتے ہیں، ایسے لوگ دراصل اللہ رب العزت کا جھنڈا اٹھائے گھومتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی کبھی ان کی صحبت سے ہمیں فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ کبھی کبھی یہ ہمارے لیے بھی کچھ مانگ لیتے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے ہمارا بیڑا بھی پار ہو جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عطر فروش کے پاس سے عطر کی ہی خوشبو آئے گی، اور کمہار کے پاس سے جو اپنی بھٹی جلا کے بیٹھا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چنگاری ہمارے دامن پر بھی لگ جائے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اعمالوں کو، اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھیں، دوسروں کی خاطر ان نیکیوں کو، ان اعمال کو برباد نہ کریں، ان کو محفوظ رکھیں کہ اللہ رب العزت رائی کے دانے کے برابر بھی ہماری کوئی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے، وہ ہمیں ضرور نہ ضرور اس کا بدلہ دے دیں گے۔ تو بس اس بات کی نیت کر لیں اور اللہ سے ہمیشہ سچے دل سے مانگے۔ کوئی آپ کا دل توڑ دے، کوئی آپ سے بے وفائی کر دے، کوئی آپ سے بد سلوکی کر دے، تو یہ دراصل انسان اپنے آپ کو ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ خود کیسا ہے۔ اس سے ہمارے اعمال میں، ہماری نیکیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ اس صبر کے بدلے ہمیں بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو اپنے رب پہ یقین رکھیں، اپنے رب پہ توکل رکھیں کہ وہ اللہ ضرور نہ ضرور ہمیں اس کا بدل دے گا۔ بس آنسوؤں کی اس ملکیت کو، اس احتساب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر دیں۔ دنیا میں مخلوق کے لیے کوشش کریں کہ آنسو نہ بہائیں، اور جب بھی رونا آئے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں اور اللہ کے دربار میں لے جائیں۔ وہ تمام آنسو سب کے سب موتیوں کی طرح ایک دن آپ کو واپس مل جائیں گے۔ باقی کسی کی بے وفائی پر آنسو بہانا، کسی کے ستائے پر آنسو بہانا، ان سب کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں اور اپنے دل کا تمام حال اس رب کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔